محترم و مکرم سامعین کرام، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں۔ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، بہت سارے مذاہب ہیں۔ ان میں سے ہر مذہب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ ہندو کہتے ہیں ہم، یہودی کہتے ہیں ہم، عیسائی کہتے ہیں ہم، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں سچا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کو جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے ایک بندہ مسلمان نہیں ہے، ایک بندہ اگر مسلمان نہیں ہے، دنیا داری کے لحاظ سے سب سے اچھا انسان کیوں نہ ہو، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کو بندہ قبول نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے جناب وہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، فلاں نیکی کے کام، فلاں نیکی کے کام، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے والے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ جس کے پاس اسلام نہیں ہے، ساری دنیا میں مل گئی، وہ ناکام ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اسلام جو مذہب ہے نا، اس کی بنیاد شہادت پہ ہے۔ گواہی دینا لا الہ الا اللہ۔ شہادت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے، خالق بنا لے، الہ بنا لے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شہادت کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ سیدھی صاحب جی اصول کی یہ بات ہے، جو بندہ نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مانے گا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیے اسلام جو مذہب ہے نا، جو دین ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے انسانیت ہے تب سے اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو ملت تھی جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کرتب ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین ماننا ہے، وہ کون سا تھا؟ وہ سماکم المسلمین، وہ مسلمان تھے، اسلام تھا۔ صرف ان کا نہیں، من قبل، اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے نبی آئے سارے کے سارے مسلمان تھے، سب کا دین اسلام تھا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں اسلام کے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد رسول اللہ۔ یہ انبیاء کا ایک گلدستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ آ کے بند کر دیا۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام نے دی ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔ فرمایا میری مثال انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے ایک گھر بنایا، بڑا خوبصورت اس نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، لوگ بڑی تعریفیں کرتے، عالی شان محل ہے لیکن ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، ایک اینٹ خالی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکان بڑا اچھا ہے لیکن اینٹ نہیں ہے، کاش اینٹ لگ جاتی۔ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں اللہ نے مجھے بھیج کر اینٹ لگا کے انبیاء کا محل، انبیاء کا گلدستہ مکمل کر دیا۔ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے
ایک خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے تھے۔ یہ بھی ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری باری آئی نا، وکان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ۔ فرمایا جب میری باری آئی اللہ نے کل کائنات کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام کسی خاص حصے کے پیغمبر نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ جب پوری انسانیت کے لیے نبی آ گیا، اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں یہ بات جان لو میں جمیع انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، عالمین پورے عالم کے لیے نبی ہوں میں۔ اب کسی اور نبی کی گنجائش ہے ہی نہیں، عالم کے لیے نبی میں ہوں، پورے جہان کے لیے نبی علیہ السلام ہے۔ اب کسی اور پیغمبر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو دین اللہ نے آسمان سے اتارنا تھا آہستہ آہستہ آ رہا تھا، ہر نبی پہ آتا رہا۔ جب ہمارے پیغمبر آئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آسمان سے آنے والا دین پورا ہو گیا، اب دین ہی باقی نہیں بچا تو نبی کیسے آئے گا؟ نبی کی ضرورت تو تب تھی جب دین کا کوئی حصہ باقی رہتا۔ اللہ نے فرما دیا آسمان سے آنے والا دین مکمل ہو گیا ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر دنیا میں جتنے نبی آتے رہے، ہر نبی دو باتیں ضرور کرتا تھا۔ ایک بات وہ یہ کرتا تھا کہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہے، میں اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ہر نبی نے یہ دو جملے بولے، ہر نبی نے تقریباً بولے کہ میں پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں اور بعد والے انبیاء کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی نقشہ کھینچا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، مانتا ہوں تورات اللہ کی آسمانی کتاب ہے، ومبشرا ایک خوشخبری بھی دیتا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی نے یہ بات کہی ہے، لیکن جب ہمارے پیغمبر کی بات آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا میرے بعد کسی نے نہیں آنا، میں خاتم ہوں، میں نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا یہ جو آیت کا حصہ نا یہ بڑا اہم حصہ ہے، ویسے تو اس آیت پہ پورا ایک جمعہ ہو سکتا ہے، اسی ایک آیت پر ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرما دیتا نا بات کہ میرا آخری پیغمبر خاتم النبیین ہے، بات کافی ہے، لیکن اللہ نے اس جملے سے پہلے ایک تمہید باندھی۔ تمہید یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اہم بات یہ ہے، فرمایا میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور لفظ یہاں پہ من رجالکم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، منہ بولا بیٹا تھا نا، لوگوں نے کہا نبی علیہ السلام کا بیٹا، فرمایا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے۔ اور پھر مرد کہا ہے، قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا آپ کسی کے بھی بیٹے اور باپ نہیں ہیں، لیکن آپ کی اولاد تھی۔ اللہ نے عقیدہ سمجھانا تھا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، اولاد نہ ہونا یہ اللہ کی خاصیت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر کی اولاد ہے، وہ بشر ہیں، ان کی اولاد ہے، لیکن ان کی اولاد میں سے کوئی مرد نہیں ہے۔ بچپن میں سارے فوت ہو گئے، بچے بچپن میں فوت ہو گئے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا کوئی بھی بیٹا زندہ رہتا، بڑا ہو جاتا
لوگوں نے کہنا تھا نبی کا بیٹا ہے، نبی ہے، کیونکہ پہلے ایسا ہو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق نبی بن چکے تھے، ان کے بیٹے یعقوب نبی بن چکے تھے، ان کے بیٹے یوسف نبی بن چکے تھے علیہ السلام۔ لوگوں نے کہنا تھا یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ بھی نبی ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کا بیٹا ہی کو نہیں رکھا، سارے بچپن میں فوت ہو گئے۔ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا آخری بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، بچپن میں فوت ہو گیا۔ وہاں جب آپ کا بیٹا فوت ہوا نا، وَلَوْ أُوذِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نَبِيٌّ عَاشَ ابْنَهُ وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، فرمانے لگے، بخاری کی حدیث ہے، اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا آپ کا بیٹا زندہ رہتا۔ آپ کے بیٹے کی وفات اس بات پہ دلیل ہے لا نبی بعدی، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، وہ مرتد ہے۔ جو اس عقیدے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ جس کے دل میں دماغ میں ذرہ برابر رتی برابر شک ہے کہ نبی علیہ السلام شاید آخری نبی نہ ہو، وہ بھی کافر ہے، مرتد ہے۔ دیکھیے بات میں نے شروع اسلام سے کی تھی۔ اسلام کو مٹانے کی دشمن نے ہر دور میں کوشش کی ہے، آج بھی کر رہا ہے۔ اسلام نہ رہے، مسلمان ختم ہو جائیں۔ شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ دشمن نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اسلام کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اسلام میں سے 4 چیزیں ختم کر دو، اسلام ختم ہو جائے گا۔ آج کے دور کا کافر بھی یہ کہتا ہے، بلکہ لندن کے اندر کھڑے ہو کر وہ پارلیمنٹ میں یہ باتیں کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں قرآن ختم کر دو۔ قرآن ان کی مذہبی کتاب ہے، جب تک قرآن ہے مسلمان ہے۔ اب یہ ان کو تو نہیں نا پتا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا، وہ تو کافر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر قرآن ختم کر دیا مسلمان ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں حج کو ختم کر دو۔ حج مسلمانوں میں وحدت کی علامت ہے، اجتماعیت کی علامت ہے، مسلمانوں کے لیے شان و شوکت ہے، مسلمان کا وقار ہے حج۔ 40 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، حج ختم کر دو، ان کی شان و شوکت ختم کر دو، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہماری جس طرح جنگ ہوتی ہے نا، جنگ میں ایک علم ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اسلام کی پہچان حج ہے، جہاں مسلمان سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں حج ختم کر دو مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 3 وہ کہتے ہیں جہاد ختم کر دو۔ نہ مسلمان جہاد کرے، جب تک ان کے اندر جہاد ہے ہم ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 4 ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں جب تک ان کے سینوں میں محبت رسول ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اور ان چاروں کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ دشمن نے سازش کی ہے۔ بر صغیر میں ان چاروں کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے مرزا غلام احمد کو لانچ کیا، ہمارے اندر بھیجا، اور اس ملعون نے ان چاروں پہ کام کیا۔ قرآن کی غلط تفسیر کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور اگر تمہارے حکمران دین کے مطابق کوئی بات کہتے ہیں ان کی دین والی بات مان لو۔ یہاں پہ مردے نے مانا کیا، اولی الامر سے مراد نعوذ باللہ انگریز ہے، انگریزوں کی بات مانو۔ قرآن کو مٹانا چاہا اور پھر حج کو ختم کرنا چاہا۔ وہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے لگ جاتے ہیں۔ وہ سنا ایران کے اندر انہوں نے کعبۃ اللہ بنا لیا تھا، یہیں پہ حج کر لو، بات مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جہاد، انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ ہی جہاد کا تھا۔ وہ کہتے تھے ان میں دوبارہ کوئی محمد بن قاسم نہ پیدا ہو جائے۔ بر صغیر کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، وہ کہتے ہیں اگر ان میں دوبارہ محمد بن قاسم پیدا ہو گیا ہماری خربوں کا سرمایہ سارا ڈوب جائے گا، اس کے لیے جہاد ختم کرو۔ بر صغیر میں جہاد
کی مخالفت جتنی زیادہ اس مرد قادیانی نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ سب سے بڑا جہاد کا مخالف یہ تھا، اور یہ جہاد کے مخالف شعر پڑا کرتا تھا، یہ کہا کرتا تھا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جہاد اور قتال۔ پھر کہا کرتا تھا دشمنوں دشمن ہے وہ بندہ خدا کا، دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جہاد، دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جہاد، منکر ہے وہ نبی کا جو رکھتا ہے یہ اعتقاد۔ اس طرح کے وہ شعر سنایا کرتا تھا، لوگوں کو جہاد سے دور کیا کرتا، اور پیچھے پوری ایک لابی ہوتی تھی، انگریز لابی، جو فنڈ دیتی تھی، جو اس کام کو سپورٹ کرتی تھی، اور مسلمان آہستہ آہستہ جہاد سے دور ہو رہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں قادیانیوں کے بڑے ایجنڈے میں ایک ایجنڈا یہ شامل ہے کہ اس ملک کے مسلمان جہاد نہ کریں، جہادی تنظیموں پر پابندی، فلاں پہ پابندی، جہاد ختم کرو بس ہمارا کام پھر ہوگا۔ اور آخری کام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے اس مردوں نے کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ، اور اس نے یہ نبوت کا دعویٰ تدریجاً کیا ہے، آہستہ آہستہ۔ پہلے اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، پوری پیچھے انگریز لابی تھی نا مدد کرنے والی، بیچارے غریب مسلمان، عام سادے مسلمان پیسوں کی لالچ دے کے انہوں نے تسلیم کر لیا، ہاں جی یہ امام مہدی ہے۔ پھر کہا، پھر اگلا سٹائل، میں مثل مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں۔ جب لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، کہنے لگا میں خود عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، پھر کہنے لگا میں خود نبی ہوں، مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا۔ پھر بر صغیر کے علماء نے جب دلیل کے میدان میں اسے شکست دی، مناظرے ہوئے، شکست ہوئی، بات نہ بنی، آگے سے کہنے لگا اچھا پہلے میں امتی تھا، میں نے اللہ کی اتنی اطاعت کی، نبی علیہ السلام کی اتنی اطاعت کی، آہستہ 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 اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور مطلب بھائیوں، پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں، نبوت کسبی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ محنت کر کے حاصل کر لیں۔ بندہ کہتا ہے دنیا میں میرا فلاں ٹارگٹ ہے، اگر میں محنت کروں اس ٹارگٹ کو میں حاصل کر سکتا ہوں۔ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے اتنی نمازیں پڑھنے سے، اتنے روزے رکھنے سے، اتنا جہاد کرنے سے، اتنے حج کرنے سے نبوت ملتی ہے۔ نسبی یہ کسبی چیز ہے ہی نہیں، یہ ہے وہبی چیز، عطائی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جس کو اللہ چاہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جس کو اللہ چاہے رسالت اس کو دیتا ہے۔ عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے نبی بنا دے۔ اگر بالفرض یہ بات مان لی جائے کہ کوئی بندہ محنت کر کے، عبادت کر کے نبی بن سکتا تھا، اگر ایسا ممکن ہوتا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد عمر بن خطاب نبی بنتے، کہ جن کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اور اگر میرے بعد نبی بننا ممکن ہوتا، ممکن ہے ہی نہیں، اگر بالفرض ممکن ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبوت ایسی چیز نہیں ہے جو آہستہ آہستہ محنت کر کے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو مردے نے سب سے پہلے یہ 4 کام کیے۔ مردہ قرآن میں تحریف کرتا تھا، حج سے لوگوں کو دور کرتا تھا، جہاد کے مخالف تھا، اور نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا۔ اور ساتھ 5ویں چیز بھی ایڈ کر لیں، مردہ جتنا جہاد کا مخالف تھا، جتنا اس نے ڈاکہ نبوت پہ ڈالا، جتنا ڈاکہ اس نے قرآن پہ ڈالا، جتنا ڈاکہ اس نے حج پہ ڈالا، اتنا ہی ڈاکہ اس نے پاکستان پہ ڈالا۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ مردے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، یہ مردہ قادیانی یہ اسلام
کا بھی غدار ہے، پاکستان کا بھی غدار ہے، تحریک پاکستان کا بھی یہ غدار ہے، پاکستان بننے کا یہ مخالف تھا۔ اور پھر جب 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا، بنگلہ دیش بنا، قادیان میں چراغاں ہوا تھا، انہوں نے خوشی منائی تھی۔ پھر جب پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کی، قادیان میں افسوس ہوا۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ بھی ہے، یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا مسئلہ بھی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ملک کی سالمیت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ ہمارے دین کے دشمن ہے، ہمارے ملک کے بھی دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے وہ بھٹو نے ان کے بارے میں کہا تھا، بھٹو کہا کرتا تھا جو امریکہ میں حیثیت یہودیوں کی ہے، جو مرتبہ جو حیثیت امریکہ میں یہودی حاصل کر چکے ہیں، وہی مرتبہ وہی حیثیت پاکستان میں قادیانی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا یہ قادیانی یہودیوں کی بی ٹیم ہے، انہوں نے پاکستان میں اس کو لانچ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اسی بھٹو نے، یہ 7 ستمبر آنے والی ہے، 7 ستمبر 1974 کو شام کے وقت اس نے سائن کیے تھے، اور اس نے آئینی پاکستان میں یہ درج کر دیا تھا یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، اور پاکستان کا قانون بنا دیا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے یہ ادھورا فیصلہ، مکمل فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے بھی ان کو غیر مسلم نہیں بلکہ ان کو مرتد کہا اور واجب القتل کہا۔ لیکن چونکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں کچھ اپنے قانون ہوتے ہیں، کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، کچھ اقلیتوں کے بارے میں نرمی ہوتی ہے، تو اسی کی پیش نظر یہ ایک فیصلہ آیا کہ ان کو غیر مسلم کافر قرار دیا جائے۔ لیکن یہ فیصلہ بھی اتنا کمزور نہیں تھا جتنا انہوں نے سمجھا ہوا ہے۔ اس فیصلے کے تحت یہ اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کا نام اسلام نہیں رکھ سکتے۔ پھر بھی یہ کوئی اتنا کمزور فیصلہ نہیں تھا جتنا کمزور انہوں نے بنا لیا، اور اس وقت سے لے کر یہ اب تک یہ راستے تلاش کرتے ہیں، کہیں تھوڑا سا ہمیں راستہ ملے ہم اپنا کام کھلے عام جاری رکھیں۔ یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، وہ فروری کے مہینے میں، وہ جج صاحبان نے فیصلہ تحریر کیا، اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے کچھ فیصلے کے پیراگراف ہوتے ہیں، وہ پیراگراف نمبر 7 میں جج صاحبان نے جب یہ بات درج کی نا کہ یہ ایک نجی ادارے میں تعلیم دے رہے تھے، اب یہ ایک مبہم سا لفظ تھا، انہوں نے وہاں سے نکالا، اچھا جج صاحب نے مان لیا ہم نجی ادارے بھی بنا سکتے ہیں، ہم تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 42 میں جج صاحبان نے تبلیغ کا لفظ بولا، انہوں نے وہاں سے مبہم لفظ سے نکال لیا ہم تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کتنا شور ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پہ سارے علماء اکٹھے ہوئے، سارے سیاستدان اکٹھے ہوئے، بالآخر اب سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ دونوں پیراگراف حذف کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 7 بھی جس میں نجی تعلیمی ادارے بنانے کا کوئی ابہام تھا وہ بھی ختم کریں گے، اور ان کی تبلیغ کرنے کو بھی ختم کریں گے، اور یہ ہمارے ملک میں ہو چکا ہے۔ تو جب بھی انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ ہمارے اس ملک کے اندر علماء موجود ہیں، سیاستدان موجود ہیں، ہم سارے مسلمان، ہمارے دلوں میں ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، محبت رسول پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم میں سے ادنا درجے کا مسلمان ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مدعیوں سے کبھی ملاقات ہو، بیچارے مسکین یتیم بن جاتے ہیں، وہ جی ہم پہ بڑا ظلم ہوا، وہ دیکھیں جی ہم آپ کی طرح قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم آپ کی طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم آپ کی طرح روزے بھی رکھتے ہیں، ہم کو یہ غیر مسلم کہتے ہیں۔ وہ سادہ مسلمان بیچارہ جس کو دین کا اتنا نالج نہیں ہے، دین کا اتنا پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یار زیادتی ہو گئی ان کے ساتھ۔ اور مطلب بھائیو یہ بات نوٹ کر لیں، خود بھی نوٹ کریں، اپنی اولادوں کو یہ بات سمجھائیں
اصل میں یہ چور مچائے شور کا کھیل ہے، یہ چوری سینہ زوری کا کھیل ہے۔ یہ خود ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ خود ہمیں کافر کہتے ہیں، اور رسول بیان کرتے ہیں جب کوئی نبی آتا ہے ماننے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو نبی کو مان لے وہ نبی کا امتی کہلاتا ہے، جو نبی کا انکار کرے وہ کافر کہلاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی ہمارا نبی ہے، جس نے مان لیا وہ امتی ہے، جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہے۔ اب ہم تو نہیں مانتے، تو یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پاکستان میں تو پابندیاں شبندیاں ہیں، یہ اپنی تبلیغ کھل کر نہیں کرتے، یہ غیر مسلم ممالک میں اپنی تبلیغ اس لحاظ سے کھل کر کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے اپنا آنکھ کو دیکھا ہمیں واقعہ سنایا۔ وہ کہتے میں لندن میں تھا، وہاں پہ ہم پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا ایک جگہ پہ احمدی مسلم سٹال لگا ہوا تھا، نام رکھا ہوا ہے احمدی مسلم سٹال، اور وہاں پہ ایک بڑے الفاظ میں عبارت تحریر تھی، اردو میں، انگریزی میں اور بہت ساری زبانوں کے اندر ہم نے خود پڑھی۔ وہاں پہ انہوں نے عبارت لکھی ہوئی تھی اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا اے مسلمانوں کفر اختیار نہ کرو، تمہارے اندر مسیح آ چکا ہے، جس نے مان لیا وہ مسلمان ہے، جس نے نہ مانا وہ جہنمی ہے۔ یہ اعلان ہمیں جہنمی کہتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے آ کر وہ جی ہم تو یہ ہیں، ہم یہ ظالم ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، ہمارے اسلام کے دشمن ہے۔ اور پھر لندن میں تو باقاعدہ ان کو سپورٹ ملتی ہے نا، انگریز سارے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا ایک مسلم ٹی ویز کے نام پہ چینل بھی چلتا ہے، اور پھر ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تلبیب اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، الکفر ملۃ واحدہ، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہیں، اور ان کا اصل مقصد اسلام اور پاکستان ہے۔ محترم بھائی کبھی غور کیا ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں پاکستان بنا ہے، واللہ پاکستان اللہ نے بنایا، اللہ کی قسم اللہ نے بنایا۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں قائد اعظم نے محنتیں کی ہیں، علامہ اقبال نے محنتیں کی ہیں، ہمارے اور بہت سارے بزرگوں نے محنتیں کی ہیں، لیکن در حقیقت یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ پاکستان بننے کی ٹائمنگ نوٹ کریں، اسرائیل سے 1 سال پہلے بنا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو، ان کی اے ٹیم ہو، ان کی بی ٹیم قادیانی ہو، ان کے سپورٹر عیسائی ہوں، سب کے توڑ کے لیے بنایا ہے، اور ان کو یہی خطرہ ہے بس پاکستان کو ختم کرو، معاشی طور پر کمزور کرو تاکہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ لیکن بہرحال محترم بھائیوں، یہ مرزا قادیانی ملعون اپنے انجام کو پہنچا۔ بر صغیر میں اس نے مباہلہ کیا تھا۔ مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے انگریزوں کو خط لکھا، یہ بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ بالآخر ایک مباہلہ ہوا، اس نے خود اعتراف کیا اور ایک تحریر لکھی۔ اس تحریر کے اندر اس نے لکھا کہ اے اللہ، مباہلہ اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ اعتراف کرے کہ اگر میں جھوٹا ہوں، میں سچے کی زندگی میں مر جاؤں۔ اس کام کا نام مباہلہ ہے۔ اس نے تحریر لکھی، اے اللہ، یہ ثناء اللہ عمر تصری اگر سچا ہے مجھے اس کی زندگی میں موت دینا، اور اگر یہ جھوٹا ہے اس کو میری زندگی میں موت دینا۔ اور اس نے یہ تحریر لکھ کر باقاعدہ مولانا صاحب کو بھیجی، اور ان کا ایک مجلہ شائع ہوتا تھا اہل حدیث، اس میں کہا اس کو تحریر بھی کرنا ہے۔ پھر اس میں وہ شائع بھی ہوئی۔ پھر ٹھیک اس کے 1 سال کے بعد اس کا بیٹا لکھتا ہے، یہ ملعون انسان، اس کو حیضہ ہو گیا، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے حیضے کی بیماری کیسی ہے، الٹیاں بھی آتی ہیں، موشن بھی لگ جاتا ہے، واش روم کے اندر اوپر سے بھی وہی کچھ آ رہا ہے، منہ سے بھی وہی کچھ آ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو اسی گند کے اندر مارا ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور یہ اپنے مباہلے میں ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا یہ ملعون ہے، ملعون مرزا۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ تو دور کی بات ہے، ایک عامی آدمی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نبوت کا اعلان کرے وہ تو ملعون ہے ہی ہے۔ آپ ذرا قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 100 مقامات پہ
ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء سے یہ وعدہ لیا، قرآن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے، تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ نے اقرار کروایا، فرمایا اقرار کرو۔ اگر کوئی اور نبی بھی اب آ جائے تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عام بندہ تو دور کی بات ہے، یہی وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، امتی بنیں گے، امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے۔ تو عام بندہ تو پھر دور کی بات ہے۔ اب اللہ کو پتہ تھا کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن اللہ نے ختم نبوت پر مہر لگانے کے لیے قرآن میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبیو اقرار کرو، پھر گواہی لی، قال فاشهدوا وانا معكم، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اگر کسی نبی کی موجودگی میں پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو نبی اپنی نبوت چھوڑ کر آخری پیغمبری کا امتی بن جائے گا۔ تو بہرحال محترم بھائیو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ خود بھی سمجھ لیں، اپنی نسل کو آگے سمجھائیں۔ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پر شک کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں، گاہے بگاہے آپ کی نظر آپ کی توجہ دلائی جاتی ہے، یہ مسجد کے فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیا کریں، بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں مسجد کے، تو یہ سارے آپ احباب کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے مال میں کمی نہیں آنے دے گا، یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ قرآن کے اندر